اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت عزتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا محمد بابر حسین نقشبندی صاحب ثناخان مصطفیٰ بانیان محفل دور و نزدیک سے آئے ہوئے سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے علامہ محبوب احمد باروی صاحب بڑے حسین انداز میں حضور کی مدت فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے ذوق میں، شوق میں، علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت محفل ہے، جس ذوق سے آپ بیٹھے ہیں، جس ذوق سے آئے ہیں، اللہ پاک قبول فرما لے۔ میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، سوریں تو آپ سن چکے ہیں، آپ بے سر کی بھی بات سن لیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے لقد، یہ تاکیدی حروف ہیں، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، دو تاکیدیں۔ مالک اللہ کے ہر حکم کو ماننا بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن جس حکم کو تاکیدوں سے موقت کر دیا جائے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مالک کیا بتانا چاہتا ہے، کیا فرمانا چاہتا ہے، ڈبل تاکید لگا دی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مالک بتانا یہ چاہتا ہے جس طرح میرے رسول نے زندگی گزاری ہے نا، ایمان والو بس اپنی زندگیوں کو ایسے گزارو، یہ جہاں بھی سنور جائے گا اگلا بھی سنور جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اس طرح زندگی گزارو جس طرح میرے محبوب نے گزاری ہے۔ اس قرآن کی آیت کی روشنی میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ حدیث توجہ سننی ہے، پھر آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات الاخلاص فی السر والعلانیہ، محبوب ظاہر و باطن میں اخلاص کو اپنا شعار بنا لو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، میرے آقا سے بڑھ کر بھی کوئی صاحب اخلاص ہے؟ بظاہر حکم حضور کو ہے، لیکن حقیقت میں قیامت تک آنے والی ساری امت مسلمہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ظاہر و باطن میں اخلاص کو اپنا شعار بنا لو۔ اچھا اخلاص کے بارے میں آؤ، میں آپ کو نا امام غزالی کی بارگاہ میں نہیں چلوں۔ شریعت و طریقت دونوں سمندروں کے پیراک ہیں۔ آپ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں کہ تصوف کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ الناس کلہم موتى الا العلماء، امام غزالی فرماتے ہیں سارے انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جن میں علم نبوت کی روح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا جاگتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں الناس کلہم موتى الا العلماء، کہ سارے انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جن میں علم نبوت کی روح ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر انسان ہی نہیں کاموں پہ اکتفا کر لے نا، کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا معذرت کے ساتھ، یہ کام تو ایمان بھی کرتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور علم دین حاصل کرنا جو ضروری ہے، ضروری چیزیں ہیں، یہ ہر بندہ مومن پہ ضروری ہے۔ الناس کلہم موتى الا العلماء، آپ فرماتے ہیں کہ والعلماء، دوسرا درجہ والعلماء کلہم نیام الا العاملین، امام غزالی فرماتے ہیں سارے علماء سو رہے ہیں، جاگ وہ رہے ہیں جو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ساری رات آپ میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں، بڑا ہی اچھا کام ہے، لیکن صبح کی نماز قضا ہو گئی، وہ فرض عین ہے۔ فجر کی نماز اگر قضا ہو رہی ہے، فرض عین آپ چھوڑ کے ایک مستحب عمل کر رہے ہیں۔ اچھا کام ہے میلاد مصطفیٰ منانا،
ہم اس کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ فرائض کی بھی پابندی ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وَالْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ نِيَامٌ إِلَّا الْعَامِلِينَ، سارے علماء سو رہے ہیں، جاگ ہو رہے ہیں جن کے جو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں۔ بعمل علماء کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم جماعت اہل سنت مقلد ہیں، آپ کا وصال جس کوٹھلی میں ہوا اس ایک کوٹھلی کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کا وصال جس کوٹھلی میں ہوا نا، اس ایک کوٹھلی میں آپ نے 7000 ختم قرآن کیے تھے۔ اس کے علاوہ کتنے کیے ہوں گے؟ فقہ کی مصروفیات بھی تھی، تجارت کا سلسلہ بھی تھا۔ صرف اس ایک کوٹھلی میں جس میں آپ کا وصال ہوا 7000 ختم قرآن کیے تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ فِي خُسْرَانٍ إِلَّا الْمُخْلِصِينَ، بات اخلاص سے چلی تھی۔ اب فرماتے ہیں عالم بھی ہے، اپنے علم پہ عمل بھی کرتا ہے، فی خسران، پھر بھی گھاٹے میں ہے۔ جھنجھوڑ کے رکھ دیا امام غزالی نے۔ اب فرماتے ہیں عالم بھی ہے، اپنے علم پہ عمل بھی کرتا ہے، فی خسران، پھر بھی گھاٹے میں ہے۔ إِلَّا الْمُخْلِصِينَ، نقصان سے بچنے والے وہ ہیں جن کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے۔ علم و عمل کے باوجود اخلاص کے پیکر ہوں تو بات تب بنتی ہے۔ آؤ اخلاص کی دولت دیکھنی ہو تو آپ کو مولا علی کی بارگاہ میں لے چلو۔ اللہ اکبر۔ مولا علی داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بھئی، مجھے ضمن ایک بات آگئی، عرض کرتا چلوں، یہ میرے بھائی ہیں، اللہ پاک ان کے ذوق میں مزید اضافہ فرمائے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا تو مجھے ابھی ذہن میں آ گیا۔ یاد رکھیں، 4 فرشتے جو ہیں نا، یہ ضمن ابھی آ گئی ہے میرے ذہن میں، 4 فرشتے رسول ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، 4 فرشتے رسول فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرافیل، 4 فرشتے رسول ہیں، اور چاروں فرشتوں میں بلند مقام حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹی کا بڑا مقام ہے، ان کی شان وراء الورا ہے۔ ہم تو ان کے جوتے کے ساتھ لگنے والی مٹی کو بھی بوسے دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو جملہ ہے نا کہ سارے فرشتے ہیں کمی زار، تیرے کمی زارہ فرشتے، میں نے عرض کیا نا رسول فرشتے بھی ہیں، یہ جملہ نہ بولا کریں۔ میں اپنے بھائی ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی تصحیح کر لیں آپ، کیونکہ 4 فرشتے رسول فرشتے ہیں۔ اب سارے فرشتوں کو جب کہیں گے نا کہ زارہ تیرے کمی ہیں تو یہ جملہ ٹھیک نہیں۔ مولانا صاحب میں ٹھیک ہے، اس لیے اس جملے کو صحیح، آئندہ ایسا جملہ نہیں بولنا۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم فاطمہ تو زہرا، ان کو تو مقام ہی بڑا ہے نا، ان کی شان وراء الورا ہے، لیکن یہ جملہ چونکہ فرشتوں کا بھی اپنا مقام ہے نا، پھر 4 رسول فرشتے ہیں، ایسا جملہ سے آئندہ اعتراض کرنا ہے۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا تھا کہ اخلاص کی دولت دیکھنی ہو تو آؤ نا مولا علی کی بارگاہ میں لے چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ نا ایک کافر پہلوان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، مولا علی کا، کافی دیر کشتی لڑتے رہے، آخر آپ نے اسے پچھاڑا، چاروں شان نے چت گرایا، سینے پہ چڑھ گئے۔ اس کے سینے پہ مولا علی بیٹھے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، عوام میں لڑائی، اس کی گردن قلم کرنے کے لیے پوری طرح وہ آپ کے قابو میں ہے۔ اس بدبخت نے کیا کیا؟ مولا علی کے چہرے پہ تھوک دیا، وہ چہرہ جس چہرے پہ ولیوں کو ناز ہے، اس چہرے پہ تھوکا تو مولا علی نے پتہ ہے کیا کیا؟ تلوار میان میں رکھ دی، سینے سے اتر آئے، فرمایا جا میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ اخلاص کی دولت دیکھنی ہو تو مولا علی کا کردار دیکھو۔ آپ نے فرمایا جا تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، اس کے جاتے ہوئے قدم رک گئے، کہنے لگے مولا علی کافی دیر سے لڑ رہے تھے، مجھے پچھاڑا، زمین پہ گرایا، میرے سینے پہ سوار تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، آسانی سے قتل کر سکتے تھے، کیوں چھوڑا ہے؟